آیت نمبر 33 جو آپ کے سامنے تلاوت کی، بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے، قرآن کا بڑا خوبصورت حصہ ہے، قرآن سارا ہی خوبصورت ہے، قرآن مجید کا بڑا خوبصورت حصہ جو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بس اللہ یہی چاہتا ہے، توجہ کیجیے گا، بس اللہ یہی چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دیں اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک اور صاف کر دیں، بالکل پاک اور صاف کر دیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑی پیاری بات فرما دی۔ تو بہنوں، یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کا نزول ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، بی بی فاطمہ الزہرا کے دروازے تک پہنچے۔ یہ مولا حسین کے چیلم کی محفل ہے، پتہ ہے نا، یہ امام عالی مقام کے چیلم کی محفل پاک ہے، تو یہ 40واں یہ چیلم ہم کیوں کرتے ہیں، یہ بتانا مقصود ہے، یہ آپ کو سمجھانا چاہوں گی اپنے الفاظ میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد گھر سے نکلے، بی بی پاک کے دروازے پہ پہنچے اور وہاں رک گئے۔ وہاں رک کے آپ نے اس آیت کو 40 مرتبہ تلاوت کیا۔ کتنی مرتبہ؟ اس آیت کریمہ کو دروازہ بطول پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 مرتبہ اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا۔ تو پتہ چلا کہ 40 کا عدد کوئی خاص ہے، 40 کا عدد کوئی خاص عدد ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے در فاطمہ پہ اس آیت کو 40 مرتبہ پڑھا۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات کی، اب دوبارہ حدیث کا حوالہ دے کے بتا رہی ہوں کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو جو صالحین ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ زمین کے جس ٹکڑے پہ رہتے ہیں وہ روتا رہتا ہے، 40 دن تک روتا رہتا ہے، اور جس دروازے سے آسمان سے ان کے لیے رزق آتا ہے، فرمایا وہ رزق والا دروازہ جو ہے وہ بھی 40 دن تک آنسو بہاتا رہتا ہے، 40 دن تک آنسو بہاتا رہتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ کیا فرمایا کہ 40 دن تک زمین پہ جہاں کوئی مومن رہتا ہے، کوئی صالح رہتا ہے، وہ چلا جائے، رخصت ہو جائے تو اس کی رخصتی کا غم وہ زمین کا ٹکڑا بھی 40 دن رو کے مناتا ہے، اور آسمان کا جو دروازہ جس سے اسے رزق ملتا تھا وہ دروازہ بھی 40 دن روتا رہتا ہے۔ ارے 40 دن تو ایک طرف میرے حسین کے غم میں، ارے کئی زمانے بیت جائیں گے، زمین بھی روئے گی، آسمان بھی روئے گا، اور عشاقان رسول بھی روئیں گے، عشاقان رسول بھی روئیں گے، اور عشاقان رسول کے علاوہ وہ لوگ بھی روئیں گے، وہ لوگ بھی روئیں گے جو مولا حسین کو مولا نہیں کہتے تھے، وہ کیسے روئیں گے؟ ارے ایک ہندو کہہ گیا کہ رو پڑا میں سن کے داستان کربلا، میں تو ہندو ہی رہا، آنکھیں حسینی ہو گئی، آنکھیں حسینی ہو گئی۔ ارے مولا حسین کا غم وہ غم ہے جو شجر و حجر نے منایا، جو زمین و آسمان نے منایا، جو کائنات کے ذرے ذرے نے منایا۔ آج بھی کئی 40 میں کئی گزر گئے، کئی سال گزر گئے، ہم آج بھی مولا حسین کا یہ چیلم منا کے بتا رہے ہیں کہ غم حسین آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ہمارے دلوں میں حسین کا غم آج بھی زندہ ہے۔ آج
اور پھر علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کتاب ہے سوائد، اس میں فرماتے ہیں کہ جو قافلہ شام سے کربلا پہنچا، جو قافلہ شام سے کربلا پہنچا اسے بھی 40 دن لگے تھے، اسے بھی 40 دن لگے تھے۔ 40 دنوں کے بعد 40واں آ کے کربلا میں منایا اور سر حسین کو ساتھ لے کے آئے اور کربلا میں مولا حسین کا وجود دفن کیا اور بی بی زینب نے اپنے ویر کا غم منایا۔